جب خدا کوئی ٹاسک، کوئی کام پیغمبر سے خاص لینا چاہتا تھا اور اہل بیت کو جمع کر کر، تو حضرت یہ بھی روایت جو ہے وہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا اور سورہ فرقان کی ایک آیت کی تلاوت کی، ایک حصہ جو کہ بہرحال ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہے، وہ آپ کی خدمت میں ہے کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 20 جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پیش کیا اہل بیت کے درمیان میں۔ کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق وجعلنا بعضکم لبعض فتنۃ اتصبرون وکان ربک بصیرا۔ رسول خدا نے خدا کی طرف سے اس پیغام کو اہل بیت اپنے حضرت علی علیہ السلام، حضرت سیدہ اور حسنین کی خدمت میں یہ پیش کیا۔ کیا پیش کیا کہ وجعلنا، کہ پہلے بھی ہم نے، پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں پہلے بھی، تم سے پہلے بھی رسول بھیجے ہیں جو کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا۔ جو مین موضوع ہے وہ یہی ہے کہ وجعلنا بعضکم لبعض فتنۃ، یعنی بعض کو تم لوگوں میں سے بعض کے لیے، کچھ کو کچھ لوگوں کے لیے آزمائش قرار دیا، امتحان قرار دیا۔ اتصبرون، کیا تم اس پر صبر کرو گے؟ یہ خدا اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، کیا تم اس پر صبر کرو گے؟ وقانا ربک بصیرا، کہ تمہارا پروردگار بصیرت ہے، یعنی بابصیر دیکھنے والا ہے۔ خوب، اب یہ جو گفتگو تھی جو پیغمبر نے اہل بیت کے درمیان میں کی، وہ کیا ہے کہ خدا جو ہے وہ ایک آزمائش، ایک امتحان لینا چاہتا ہے، ایک امتحان لینا چاہتا ہے۔ یہ سنت الہی ہے عزیزان محترم۔ آج ہم اپنی زندگیوں میں امتحانات سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ امتحانات کیا ہیں؟ بیماری ہے، ڈیتھ ہے، فائنینشیل کرائسس ہیں، یہ ساری چیزیں، اور زندگی میں مختلف، یہ سب کیا ہے؟ امتحانات ہیں۔ خوب، یہ امتحان سنت الہی ہے۔ پہلے نبی کو خدا نے خلق کیا، پہلے نبی کو جو برزخ کی بہشت تھی، حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کہا؟ آزمائش، اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ وہ یار پروردگار اتنا سب کچھ کر دیا ہے، ایک درخت کے پاس کیوں نہیں جائے؟ وہ آزمائش ہے، چیک کر رہا ہے خدا، دیکھ رہا ہے۔ وہ اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت آدم، پھر آپ جانتے ہیں کتنے عرصے گریا، زمین پر آنا، آہستہ آہستہ ہر نبی کو آزمائش میں ڈالا۔ حضرت نوح اتنے 100 سال تبلیغ کر رہے ہیں، آزمائش ہے، کیوں نہیں ہو رہے؟ ہم یہاں پر آتے ہیں، 10 دن مجلس پڑھتے ہیں، 2 دن مجلس پڑھتے ہیں، 5 دن مجلس پڑھتے ہیں، بھائی لوگوں میں کچھ نہیں ہونے والا، یہ سب ایسے ہی ہے۔ کیوں؟ سنت الہی ہے۔ اللہ اپنے نبی کو 950 سال تبلیغ کرا کر کہہ رہا ہے کہ تمہارا کام کیا ہے؟ ہدایت دینا۔ ہم فوراً کہہ دیتے ہیں او کچھ نہیں ہو سکتا اس کمیونٹی کا۔ کیسے نہیں ہو سکتا؟ مگر ہم ہدایت دینے والے ہیں؟ نہیں، ہم تو پیغام پہنچانے والے ہیں، ہدایت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ آزمائش ہے، ہر طرح کی آزمائش ہے۔ معاشرہ خراب ہو گیا، مولانا صاحب بگڑ گیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، ہم کیسے ہی طرح باتیں کہہ سکتے ہیں؟ مگر خدا نے کیا کائنات کو عبث خلق کیا ہے؟ مگر خدا نے کیا کائنات کو بیکار خلق کیا ہے؟ نہیں۔ اور جب یہ ایمان ہو کہ آخری جو ہے وہ پردہ غیبت میں ہے، تو پھر مایوسی کیسی، پھر نا امیدی کیسی؟ اور ہم اسی کے لیے تو یہ سب تیاری کر رہے ہیں، اسی کے لیے تو گفتگو کر رہے ہیں، اسی کے لیے تو اپنے آپ کو سٹرونگ کر رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے عزیزان محترم، بہرحال چند دنوں میں یہ تھوڑی سی سختی آپ کو برداشت کرنی پڑے گی، اس سختی تک پہنچنا ہے، اس امتحان کو، کہ جو پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں بعض کو بعض کے لیے آزمائش کے لیے خلق کیا ہے۔ یعنی بعض اوقات اولاد آزمائش بن جاتی ہے، بعض اوقات ماں باپ آزمائش بن جاتے ہیں، بعض اوقات دوست آزمائش بن جاتا ہے۔ خوب آزمائش ہے خداوند متعال کے لیے۔ اتبصرون، کیا تم صبر کرو گے؟ خدا پوچھ رہا ہے اپنے نبی سے، اپنے محبوب سے۔ وہ اہل بیت کیا فرماتے ہیں؟ اہل بیت نے کہا کہ ہم صبر کریں گے۔ خوب جب یہ کہا کہ صبر کریں گے، تو پھر اس کے بعد پیغمبر نے ان آزمائش کا ذکر شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اتنا گریہ کیا کہ گریہ جو تھا وہ کوچے تک، گلیوں تک سنائی دینے لگا۔ عزیزان محترم، آزمائش آسان نہیں ہے۔
اگر پاؤں آزمائش میں ڈال دیا تو پھر تیار ہو جائے۔ اب یہ جو آزمائش تھی پروردگار کی، یا آزمائش لی پروردگار نے، یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ خدا بغیر آزمائش کے دنیا بناتا، کیوں امتحان لے رہا ہے؟ وہ بغیر امتحان کرتا نہیں۔ عزیزان محترم، حکمت الہی ہے۔ خدا قرآن کی دوسری آیات آپ کے سامنے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ خدا کہتے ہیں لِیَبْلُوَکُم، میں نے تمہیں خلق کیوں کیا؟ تاکہ میں تمہیں آزماؤں، تم میں سے احسن عمل کس کا ہے۔ وہ کیسے خدا چیک کرے گا؟ اور اس کے بعد جب یہ خلقت ہو رہی ہے تو اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ایکچولی ہماری جو نارمل زندگی ہے اس میں ایک چیز جو ہے وہ بالکل سائلنٹ ہے، یعنی ڈیڈ ہے، یعنی اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ دشمن شناسی ہے۔ یعنی دشمن بھی ہے ہماری زندگی میں، یہ نہیں ہے، یہ ہمیں نہیں پتا، کیونکہ ہمیں ممبر سے بھی میٹھی میٹھی باتیں ملتی ہیں اور ایسی باتیں کریں مولانا صاحب کی بس ہم سب جنت میں چلے جائیں، کوئی مشکل نہ ہو۔ باقی زندگی بھی ہماری ایسی ہونی چاہیے کہ ہمیں ایسا اسلام دے کہ ہماری زندگی ڈسٹرب نہ ہو مولانا صاحب، ہمارا بزنس ڈسٹرب نہ ہو، ہمارا کاروبار ڈسٹرب نہ ہو، ہمارا لائف سٹائل بس سیٹ چلتا رہے، ہمیں ایسا اسلام دے۔ آج کل یہی ڈیمانڈ ہے ہر کسی کی۔ آج کل آپ دیکھ لیں ہر کوئی چاہتا ہے کہ ریلیکس موڈ ہو۔ تو میں آپ کو یہاں بریکٹ میں یہ بات آج آپ کو دے دوں کہ اب ریلیکس موڈ ختم ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے ابھی آپ کو یہ میری بات سمجھ میں نہیں آئے، کچھ عرصے کے بعد کہیں لکھ لیجئے گا۔ ریلیکس موڈ مومنین کے لیے اب دنیا میں ختم ہے، تیار ہو جائے۔ کیوں؟ ظہور نزدیک ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ظہور تک اس کائنات کو داخل ہونے کے لیے بغیر کسی امتحان کے ہوگا؟ پاسبل نہیں، پاسبل ہی نہیں۔ آپ سنت انبیاء دیکھ لیں، جب بھی کوئی نبی کسی شہر میں وارد ہوا ہے، کسی قوم میں آیا ہے، کیا ہوا؟ قرآن کیا ہے؟ قرآن صرف مردوں کو ثواب پڑھنے کے لیے نہیں، عزیزان محترم، قرآن زندوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ قرآن عبرت ہے، احسن القصص ہے اس کے اندر۔ آپ ہر نبی کو دیکھ لیں، ہر نبی اپنی قوم میں جب ہدایت کے لیے آیا ہے، کیا ہوا؟ آزمائش، امتحان۔ اس امتحان سے جو قوم کامیاب ہوئی وہ قوم کامیاب ہوئی۔ جس نے امتحان میں کامیابی نہیں دی، اس قوم کے اوپر کیا آیا؟